اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں یعنی اولیاء کاملین کو وہ نظر اور نور فراست عطا فرمایا ہے کہ جن سے وہ دلوں کے حال بھی جان لیا کرتے ہیں۔ ان کے پاس آنے والا شخص کس ارادے کے ساتھ آیا ہے اور کس نیت سے آیا ہے یہ بھی اللہ کا ولی جانتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ اعظام فرماتے ہیں کہ جب عالم کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبان کو سنبھال کر رکھو، اور جب کسی ولی کی بارگاہ میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کر رکھو، کہ ان کی نظر تمہارے ظاہر پر بھی ہوتی ہے اور تمہارے باطن پر بھی۔ سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بھی بارگاہ خداوندی میں وہ مقام اور رتبہ رکھتے ہیں جو ہماری عقلیں سوچ بھی نہیں سکتی۔ سرکار غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے تو آپ کو طرح طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ پر بڑی سختیاں کرنے کی کوششیں کی گئی اور آپ کو بہت پریشان کیا گیا، لیکن فضل خداوندی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا۔ ایک مرتبہ سرکار غریب نواز کے کچھ دشمنوں نے ایک آدمی کو پیسوں کا لالچ دیا اور اسے کہا کہ یہ فقیر جو یہاں قیام کیے ہوئے ہے اسے قتل کر دو، تمہیں منہ مانگی رقم دی جائے گی۔ وہ شخص اس کام پر راضی ہو گیا، ایک خنجر اپنے بغل میں چھپایا اور سرکار غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہنے لگا کہ حضور، مجھے ایک عرصے سے آپ کے دیدار اور قدم بوسی کا شوق تھا۔ سرکار غریب نواز نے مسکرا کر اسے دیکھا اور فرمایا کہ قدم بوسی اور زیارت کے لیے تو میں یہی موجود ہوں، لیکن تم جو وعدہ کر کے آئے ہو وہ پہلے اسے پورا کر لو۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس شخص پر لرزہ طاری ہو گیا، آپ کے قدموں میں گر پڑا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ حضور، میں بے قصور ہوں، فلاں آدمی نے مجھے پیسوں کا لالچ دے کر آپ کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ دولت کی لالچ میں اندھا اور بہرا بن گیا تھا اور اس کام پر راضی ہو گیا تھا، میرا قصور معاف فرما دیجئے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال خندہ پیشانی سے اسے معاف کر دیا اور وہ شخص اسی وقت تائب ہو گیا اور آپ کا فرما بردار بن گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ والوں کی نظر کا عالم۔ دوستوں، اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ بھی سنیں۔ ایک دن سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت شیخ عہد الدین کرمانی علیہ الرحمہ ایک ساتھ تشریف فرما تھے اور کسی مسئلے کو لے کر دونوں بزرگوں میں بات چیت ہو رہی تھی۔ اسی جگہ سے ایک لڑکا تیر اور کمان لیے ہوئے گزرا۔ اسے دیکھ کر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ لڑکا ایک دن دہلی کا بادشاہ بنے گا۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سلطان شمش الدین التمش علیہ الرحمہ تھے۔ دنیا والوں نے دیکھا کہ جس بات کی پیشین گوئی بہت پہلے ہی سرکار غریب نواز نے دے دی تھی وہ پوری ہوئی۔ حضرت سلطان شمش الدین التمش دہلی کی گدی پر بیٹھے اور حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے مرید بنے۔